الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، موجودہ دور یہ مادے کا دور ہے. اسباب کی کثرت کا دور ہے. آج کی اس مادی دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سائنس بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے. اور سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانوں کو سہولتیں اور آرام کی چیزیں مل رہی ہیں. ہر طرف اسباب کی کثرت اور اسباب راحت اور آرام کی کثرت. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اگر حقیقت میں انسان غور کرے تو اس ظاہری ترقی کے اندر بھی انسان پہلے سے زیادہ پریشان ہے. صرف مادے کی وجہ سے انسان کو آرام اور راحت میسر نہیں ہوتا. اس لیے کہ آدمی پہلے اسباب کے نہ ہونے کی وجہ سے اتنا پریشان نہیں تھا. آج اسباب ہونے کے باوجود اس سے زیادہ پریشان ہے. پہلے لوگوں کے پاس یہ اتنی عالیشان سواریاں نہیں تھیں، لیکن لوگوں کے پاس تندرستی کی اور صحت کی ایسی نعمت تھی
کہ آپ کو خال خال دواخانے اور اسپتال نظر آتے ہیں، لیکن آج چونکہ طرح طرح کی اور قسم کی گاڑیاں ہمارے پاس ہیں اور اسے استعمال کر کے ہم اپنی حقیقی صحت گنوا بیٹھے اور کھو بیٹھے، جس کی وجہ سے جگہ جگہ اسپتالوں کا قیام، گاؤں گاؤں شفا خانے اور دواخانے کا انتظام۔ پہلے مشکل سے گاؤں کے اندر کوئی دواخانہ ہوتا اور دواخانے کے اندر مشکل سے 2-3 گھنٹے کوئی طبیب اور ڈاکٹر علاج کے لیے آتا تھا۔ ہمارے اسی گاؤں کی بات کیجئے کہ پہلے ایک ہی ڈاکٹر غالباً مرولی سے کوئی آتا تھا پرانے زمانے میں، اور اس کا وقت تھا صبح 1-8 گھنٹہ یا پھر دوپہر کے بعد 2 گھنٹے وہ آتا تھا۔ بیماریاں اتنی نہیں تھی، لوگوں کے پاس تندرستی اور صحت کی دولت تھی، لیکن آج ان سہولت کے استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کی جو صحت ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو اس مادے پر دنیا کے استعمال سے ہمیں فائدہ ہوا یا نقصان؟ پہلے لوگوں کے پاس کوئی شاندار لباس اور کپڑے نہیں ہوا کرتے، وہی پھٹے پرانے اور پیون لگے ہوئے کپڑے تھے۔ اگر کپڑا کہیں سے پھٹ گیا تو اس کو سی لیا جاتا، پیون لگا دیا جاتا۔ آج تو کسی فقیر کے لباس میں بھی آپ کو پیون نظر نہیں آئے گا۔ تو کپڑے کی کثرت ہو گئی، قسم کے جوڑے، اور اللہ معاف فرمائے شادیوں کے موقع پر جو دلہے اور دلہن کو پہنائے جاتے ہیں کپڑے، دلہن کا ایک دن کا جوڑا 50,000 60,000 70,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ تک کا ہے، صرف ایک دن کے لیے۔ لیکن آج اتنے زیادہ کپڑے ہونے کے باوجود شرم و حیا میں کمی نہیں ہوئی بلکہ زیادتی ہوئی۔ پہلے لوگوں کے پاس کپڑے نہیں تھے اور حیا اور شرم زیادہ تھی، آج کپڑے زیادہ ہو گئے لیکن شرم و حیا ختم ہو گئے۔ پہلے مسجدوں میں یہ پنکھے نہیں ہوا کرتے تھے، حضرت والا تھانوی سے سوال کیا گیا تھا کہ مسجد میں یہ جو برقی پنکھے ہیں بجلی کے، یہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ لیکن آج تو اس کے لگانے کی کسی کو سوال کرنے کی اور پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پہلے تو مسجد کا مسئلہ تھا، اب تو آپ کو یہ بیت الخلا میں لگے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہاں بھی انسان کو گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ پہلے لوگ مٹکے کا پانی پی لیا کرتے تھے اور پیاس بجھ جاتی تھی، آج فریج اور کولر کا برف کا ٹھنڈا پانی پینے کے بعد پیاس اور بڑھتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مادے اور اسباب کے استعمال کرنے سے انسان کو راحت اور سکون حاصل نہیں ہوتا، یہ ہماری ذہنی کمزوری ہے۔ اس لیے کہ آدمی 20 25 50 ہزار کا شاندار بیڈ خرید لیتا ہے، لیکن اس بیڈ پر سونے کے لیے میٹھی نیند تو چاہیے، وہ کہاں سے خرید کر لائے گا؟ بتلانا یہ ہے کہ اس مادی دنیا میں اگر انسان کو رہنا ہے اور جینا ہے، اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، منع نہیں ہے، لیکن ساتھ میں کچھ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ آج اسباب کے باوجود انسان گناہوں میں پہلے سے زیادہ مبتلا ہے۔ پہلے گناہوں کا اتنا زیادہ تصور نہیں تھا، گناہ کرنا مشکل کام تھا، اور آج یہ گناہ سرعام ہو رہے ہیں، کھلم کھلا ہو رہے ہیں، اور اسے کوئی معیوب نہیں سمجھتا۔ گناہوں سے بچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے۔ جب تک انسان کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں بیٹھے گا،
وہ نہ کسی چھوٹے گناہ سے بچ سکتا ہے اور نہ کسی بڑے گناہ سے بچ سکتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہماری نماز ہوتی ہے مسجد میں، ہم جب مسجد میں سنن اور نوافل پڑھتے ہیں تو اتنا خشوع اور خضوع سامنے آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وقت کا جنید بغدادی ہے۔ اور اگر یہی سنن اور نوافل جب ہم اپنے گھر میں ادا کرتے ہیں تو پھر دیکھیے کیسے فرنٹیئر میل کی طرح اور فلائنگ رانی کی طرح ہماری نمازیں ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جس کے دل میں حقیقت میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا وہ ہر گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے گا۔ اس لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ نے کبھی پوری زندگی بازار سے آم خرید کر نہیں کھایا، بازار سے کبھی مینگو اور کیری خرید کر نہیں کھائے۔ پوچھا کہ حضرت اتنا زیادہ احتیاط کیوں؟ تو فرمائیں کہ آج کل کی جو بے ہے، خرید و فروخت ہے، یہ بے اور خرید و فروخت صحیح نہیں ہو رہے۔ وہ حضرت تھانوی کے دور کی بات تھی اور آج بھی وہی حالات ہیں۔ آج بھی جو یہ آم کی باڑیاں ہیں، یہ کیری اور مینگو کی جتنی باڑیاں ہیں، وہ پورے سال کے لیے ہم کسی کو فروخت کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ بھئی کتنے ہزار میں یہ آپ کی باڑی کا 50,000 میں پورے سال کے لیے۔ اب وہاں درخت کے اوپر ایک بھی پھل نہیں لگا تو یہ مجہول چیز کی بے ہوئی۔ درخت کے اوپر پھل بھی نہیں لگا اور آپ نے پہلے سے سودا کر لیا، قیمت طے کر لی، تو گویا جو چیز سامنے موجود نہ ہو اس کی خرید و فروخت شریعت میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ کبھی بازار سے آم خرید کر نہیں کھاتے۔ حضرت کی خود باڑی تھی اور آپ کی باڑی کے اندر درخت کے اوپر جو پھل لگتے تھے آپ اسی کو کھاتے تھے۔ اسے احتیاط کہتے ہیں۔ اور احتیاط والی زندگی کون گزارے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ خوف اور تقوی کا مطلب یہ ہے احتیاط والی زندگی۔ حرام چیزوں سے اجتناب، حرام چیزوں سے بالکل اجتناب، اسٹاپ، اور حلال چیزوں میں احتیاط۔ ہمارا یہ حال ہے کہ حرام چیزوں میں احتیاط اور حلال چیزوں کے بارے میں کوئی لمٹ نہیں۔ دیکھیے خوف اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ علماء نے بڑی اس کی تشریحات کی ہے، لیکن مختصراً شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ انہوں نے خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت ہونے کے بعد صرف 3 دن میں خلافت دے دی۔ آج بیعت ہوئی اور تیسرے دن کے بعد آپ کو خلافت مل گئی۔ تو چونکہ خانقاہ میں پرانے لوگ بھی تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ حضرت یہ بھی کیا ہم پر بھی کچھ نظر کرم ہو جائے، ہم سال سے خانقاہ میں پڑے ہیں اور آپ نے اس آنے والے کو 3 دن میں خلافت دے دی۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بعد میں اس کا جواب دوں گا۔ 2-4 دن کے بعد آپ نے اس وقت جتنے مریدین تھے جنہوں نے اعتراض کیا تھا سب کو بلایا۔ آپ کے یہاں مہمان آئے تھے اور مرغیوں کے ذبح کرنے کی ضرورت تھی، تو سب کے ہاتھ میں ایک ایک مرغیاں دی کہ بھائی اس کو ذرا ذبح کر کے لاؤ۔ اور حضرت نے ایک کنڈیشن رکھی کہ یہ مرغیاں آپ ایسی جگہ ذبح کریں گے جہاں پر آپ کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ ایک مرغی آپ نے خواجہ زکریا ملتانی کو بھی دی، بہاؤالدین زکریا ملتانی، ان کو بھی ایک مرغی دی کہ آپ بھی ذبح کر کے لاؤ۔ اب وہ جتنے مریدین تھے گئے، کوئی دیوار کی اوٹ میں جا کر اس کو ذبح کر کے لایا، کوئی درخت کی اوٹ میں جا کر ذبح کر کے لایا، کوئی اپنے گھر کی چھت پر جا کر اسے ذبح کر کے لایا۔
کوئی بند کمرے اور کوٹھڑی میں جا کر ذبح کر کے لایا اور سب لے کر حاضر ہو گئے۔ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ وہ مرغی زندہ لے کر آئے اور آنکھوں سے آنسو تھے، رو رہے تھے۔ پوچھا کہ تم ذبح کر کے نہیں لائے؟ تو کہنے لگے کہ حضرت مجھے کوئی ایسی جگہ ہی نہ ملی کہ مجھے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ہر جگہ پر مجھے اللہ کا استحضار رہا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اس وجہ سے میں یہ مرغی ذبح نہ کر سکا۔ جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا ان کا جواب مل گیا کہ اس وجہ سے میں نے ان کو 3 دن میں خلافت دی کہ جس کے دل میں خوف خدا ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا استحضار ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا احساس پیدا ہو، وہ آدمی تقوی والی، احتیاط والی، پرہیزگاری والی زندگی گزار سکتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ کا نام تو سنا ہوگا، بڑی اللہ کی نیک بندی گزری ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے بھنا ہوا مرغ پیش کیا، روسٹڈ مرغ۔ ہمارا تو کوئی دسترخوان مرغیوں سے خالی نہیں ہوتا، اور ہم تو ذوق و شوق میں اور خوشی خوشی مرغیوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مہمان کوئی اور ہوتا ہے، میزبان کوئی اور ہوتا ہے، اور قربانیاں بیچاری یہ مرغیاں دیتی ہیں۔ تو ہمارے دل میں کبھی کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو دعوت کھلائے گا اس کا بار بار شکر ادا کریں گے، اس کے چرچے کریں گے کہ بھائی فلاں آدمی بڑا دل کا سخی معلوم ہوتا ہے، بار بار کھانے پہ بلا رہا ہے۔ لیکن یہاں حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ کو کسی نے بھونا ہوا مرغ دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا کہ امی جان یہ تو خوشی کی بات ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھنا ہوا مرغ پیش کیا اور آپ رو رہی۔ فرمایا کہ بات وہ نہیں ہے، اصل میں یہ سوچ رہی ہوں کہ مجھ سے تو یہ بھنا ہوا مرغ اچھا ہے، اس لیے کہ اس کو پہلے ذبح کیا گیا، اس کی جان نکالی گئی، اس کے جسم سے چمڑی نکالی گئی، اور اس کے بعد اس کو آگ پر بھونا گیا۔ اگر رابعہ کے گناہ اللہ نے معاف نہیں کیے تو مجھے تو زندہ آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ احساس کن لوگوں کے دل میں پیدا ہوگا؟ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ قیامت کے روز حق تعالیٰ شانو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ عیسیٰ بتلائیے کیا تم نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لینا؟ خواجہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ہوگا تو آپ کے جسم کے ہر مسام میں سے خون کے قطرے نکلیں گے، جیسے ہماری باڈی کے بال کے سوراخوں سے پسینہ نکلتا ہے تو وہاں سے خون کے قطرے نکلیں گے۔ یہ اللہ نے جو سوال کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے قال سبحانک ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق۔ اے الہ العالمین تیری ذات منزہ ہے، بالکل پاکیزہ ہے، میرے لیے یہ بات مناسب نہیں اور ہرگز لائق نہیں کہ میں ایسی کوئی بات اپنی زبان سے کہہ سکوں جو آپ کی شان کے خلاف ہو، اور وہ بات میرے لیے کہنا مناسب اور لائق نہ ہو۔ ان كنت قلته فقد علمت، اے الہ العالمین اگر میں نے یہ بات کہی ہوگی تو آپ کو اس کا ضرور علم ہوگا۔ تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، اے الہ العالمین آپ میرے دل کی ہر بات جانتے ہیں اور میں آپ کی کسی بات کا علم نہیں رکھتا۔ انک انت علام الغیوب، اے الہ العالمین آپ تو
کہ جسم میں لرزہ آ جائے گا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اور آج ہماری زندگی دیکھیے، کوئی احتیاط نہیں، لیکن اس کے باوجود اطمینان ہے کہ وہ رب بڑا غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بخش دے گا۔ اور یہ حضرات خوب عبادت کرتے تھے اور ڈرتے تھے۔ ہم کرتے کچھ نہیں اور ڈرتے بھی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن سال 2 سال نہیں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور اس کے باوجود آپ کی زبان پر یہ جملہ ہوتا تھا، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ اے الہ العالمین، آپ کی عبادت کرنے کا جو حق تھا وہ حق ادا نہ ہو سکا، اور آپ کی جیسی معرفت حاصل کرنی چاہیے وہ نہ کر سکے۔ وہ حضرات کرتے تھے اور ڈرتے تھے، ہم کرتے کچھ نہیں اور ڈرتے نہیں، اور اسی زعم میں، اسی بھروسے پر بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں بخش دے گا۔ یقیناً وہ رب بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، لیکن دل میں اس کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، اس کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس پیدا فرمائے۔ احتیاط والی زندگی، تقوی والی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ معاشرے میں جتنے بگاڑ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو اس سے پاکیزہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔